اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النجم۔ نجم کس کو کہتے ہیں؟ سٹار کو، تارے کو۔ مکی صورت ہے، 3 رکوع ہیں، 62 آیات ہیں۔ یہ پہلی صورت ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مجموعے میں، یعنی ان کی میجورٹی تھی، ان کی بھیڑ میں تلاوت کی۔ تلاوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے پیچھے جتنے بھی لوگ تھے سب نے سجدہ کیا سوائے امیہ بن خلف کے۔ اس نے اپنی مٹھی میں مٹی لی اور لے کر اس پر سجدہ کر لیا، یعنی جھکا نہیں تھا، ہاتھ اوپر کر کے سجدہ کر لیا لیکن جھکا نہیں تھا، جھکنا نہیں چاہتا تھا نا۔ تو اس نے اور کہا جاتا ہے، بخاری میں آتا ہے کہ یہ کفر پر ہی مارا گیا تھا۔ پھر بعض روایت میں اس کا نام عتبہ بن ربیعہ بھی بتایا گیا۔ بخاری میں آتا ہے، حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے اس سورت کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سجدہ نہیں کیا، یعنی سجدہ تلاوت فرض نہیں ہے، کبھی آپ ایک دفعہ آپ نے کیا اور ایک دفعہ آپ نے نہیں کیا، تو سجدہ تلاوت اگر چھوٹ جائے تو گناہ نہیں ہوتا، ہاں کرنا پسندیدہ ہے، اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ اور یہ سب سے پہلی صورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی۔ ترتیب کے اعتبار سے سورہ اعراف میں سب سے پہلے سجدہ آتا ہے، سجدہ تلاوت، لیکن نزول کے اعتبار سے سورہ نجم میں آیت سجدہ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی شروعات بھی کس سے ہوئی ہے؟ قسم سے ہوئی ہے، قسم کھا کر اس کی شروعات ہوئی ہے، اور تارے کی طرف، اسٹار کی طرف دھیان دلایا گیا ہے۔ ون نجمی، قسم ہے ستارے کی، نجم ستارے کی۔ اب اس کی بھی پہچان کیا ہے؟ واو ہے اور واو کے آگے اسم ہے اور زیر لگا ہوا ہے۔ قسم ہے ستارے کی، اذا جب ہوا وہ گرے۔ ہوا کس کو کہتے ہیں؟ گرنے کو کہتے ہیں، اوپر سے نیچے گرنے کو۔ ہوا خواہشات کے لیے بھی آتا ہے، ایسی خواہشات جو انسان کو اوپر سے نیچے گرا دے۔ نجم ستارے کے لیے آتا ہے، اسم جنس کے معنوں میں آتا ہے، واحد یا جمع دونوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک یا بہت سے، سب کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو گر پڑے یعنی اوپر سے نیچے آئے، یعنی غروب ہوئے۔ اور دوسرے معنی کیا لیے گئے ہیں؟ شہاب ثاقب، جب جنات کے پیچھے آتا ہے، یعنی اس کے کئی معنی لیے گئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد سیریا اسٹار ہے، یعنی ستارے کا غائب ہونا۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد زہرا نامی ستارہ ہے۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں اس سے مراد اس کا جھڑ کر شیطان کی طرف لپکنا ہے۔ مجاہد اور زہرا نامی ستارہ ہوتا ہے ایک، ہے نا، اس کی طرف بھی بعض کہتے ہیں۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ جیسے کہ وہ حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اس کا جھڑ کر شیطان کی طرف لپکنا، یعنی جھڑ گیا اور شیطان کی طرف لپکنا۔ تو بہرحال کس کی طرف اشارہ ہے یہاں پر؟ ایسے ستارے کی طرف جب وہ گرے، تو اس کی طرف دھیان دلایا جا رہا ہے، چاہے وہ غروب ہو، یعنی جس طرح وہ غائب ہو جاتے ہیں، ہے نا، یا پھر کب کب گریں گے۔ اگر ہم غور کریں ستارے کی طرف، اگر ہم اسٹار کی طرف غور کریں تو کب کب وہ گرتے ہیں ستارے؟ جیسے کہ قیامت آئے گی تب کیا ہوگا؟ ستارے جھڑنے لگیں گے، گرنے لگیں گے، ہے نا۔ اور اسی طرح غروب ہونا۔ تو قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، ما دلہ، ماں نہیں، دلہ، دلہ یا دلو سے، دعاد لام لام کہتے ہیں دلالت کو، یعنی ضلالت، راہ حق سے ہٹ جانا، جو جہالت اور لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یعنی راہ بھول جانا۔ یہاں پر بات کس کی ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ نہیں آپ بھٹکے، یعنی نہیں آپ بھولے، نہیں بھولے، صاحبکم تمہارا ساتھی۔ صاحب کون ہے؟ تمہارا ساتھی، یعنی مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے، تمام لوگوں کی طرف اشارہ ہے، ہر قرآن پڑھنے والے کی طرف اشارہ، اور کہ نہیں رہا بھولا تمہارا ساتھی، وما اور نہ ہی غوا وہ بہکا۔ غوا بہکنے کے لیے آتا ہے، غین واؤ یا بہکنا،
ٹھیک ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، یعنی آپ اب یہاں پر کیا ہے کہ یہ مکی صورت ہے نا، اب اس میں کس کی طرف اشارہ ہے کہ توحید کی طرف اشارہ ہے کہ توحید کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اور قیامت کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے، مشرکین مکہ نے سب جھٹلا دیا تھا. ایون جب فرشتے نظر آئے تھے، جبریل امین نظر آئے تھے، وہ بھی اس بات کو بھی جھٹلا دیا تھا. تو یہاں پر قسم کھا کر، ستارے کی قسم کھا کر، کیونکہ اسٹار کو وہ دیکھتے تھے، ستارے کو وہ دیکھتے تھے، ستاروں کی کچھ قوم ستاروں کی پوجا کرتی تھی، ستاروں کی بہت اہمیت تھی ان کے یہاں. تو اس عظیم نشانی کی طرف قسم کھا کر کیا کہا گیا ہے کہ تمہارا ساتھی اب جو تمہیں بات بتانے والا ہے نا، وہ سچی ہے اس میں جو اس نے دیکھا. ٹھیک ہے، آگے پتا چلے گا کیا دیکھا. جو تمہارے ساتھی نے دیکھا نا، اور ابھی جو تمہیں بیان کر رہے ہیں، قسم کھا کر کہا جا رہا ہے کہ وہ بالکل سچی بات ہے. نہ تو تمہارا ساتھی بھولا اور نہ ہی تمہارا ساتھی بہکا. نہ تو آنکھیں بہکی، نہ وہ خود بہکے، نہ ہی وہ بھولے. تو صاحب سے مراد کون ہے یہاں پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کریں اگر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی آپ نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبوت سے پہلے 2 موقعوں پر میں نے رات کے وقت ایسی مجلس کا ارادہ کیا تھا جہاں رات کو راگ رنگ ہو رہا ہو، لیکن راستے میں ہی اس طرح سو گیا کہ سورج کی دھوپ نے مجھے اٹھایا. نہیں، یعنی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی حفاظت کی تھی. اور گواہ آیا ہے. گواہ اس ٹیڑھے پن کے لیے استعمال ہوتا ہے جو جان پوچھ کر حق کو چھوڑ کر اختیار کیا جائے، ہے نا، حق کو چھوڑ کر جان بوجھ کر اختیار کیا جائے. اور آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر اور بھلائی کے کاموں میں ہمیشہ آگے آگے ہوتے تھے. حلف الفضول کے نام سے جو معاہدہ دور جاہلیت میں کانٹریکٹ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہے نا، اس میں بھی دیکھیں کہ اس میں خیر کی ہی باتیں ہوتی تھی، یا خانے کعبے کی تعمیر کا بنانا. اور آپ کی نبوت سے پہلے خیر اور بھلائی کے کاموں میں بہت دلچسپی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، ہے نا. گمراہی کے کاموں میں آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. 40 سال کی جوانی آپ کی بالکل بے داغ تھی. 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی 40 سال کی عورت سے ہوئی تھی. دھیرے دھیرے آپ کی دلچسپی جو ہے وہ کس کی طرف بڑھی؟ تنہائی کی طرف بڑھی، عبادتوں کی طرف بڑھی. اور دین حنیف پر تھے، کبھی بھی آپ نے شرک نہیں کیا، کسی بھی خرابی میں آپ مبتلا نہیں تھے، شراب کے قریب بھی نہیں پھٹکے تھے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ نہ تو وہ کبھی راستہ بھولے اور نہ ہی کبھی وہ بہکے. اب دیکھیں یہاں پر جو ہے ایک تو ستارے کی بات ہو رہی ہے، وہی ہے الہی اور ستارے دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا، کیونکہ ستارے آسمان کی زینت ہیں اور وہی الہی زمین کے لوگوں کی زینت ہے، یعنی انسانوں کو سنوارنے والی چیز ہے. تو اس لیے کیا کہا گیا، یہ جو وہی تم پر تمہارے اس پہ نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی حق ہے. اب یہاں پر جو ہے نا آگے وہی کا ہی ذکر ہو رہا ہے کہ وما، اور نہیں، ینطقو، وہ بولتا، نطقا ینطقو، نہیں وہ بولتا، عن الہوا، ان مطلب سے ہوا، خواہشات سے، اپنی خواہشات سے. ہوا میں نے کیا بتایا تھا، ہوا کس کے لیے آتا ہے؟ اوپر سے نیچے گرنے کو. اور خواہشات ایسی جو انسان کو اوپر سے نیچے گرا دے. تو اس لیے یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. نہیں تو وہ بولتا اپنی نفس سے، یعنی جو وہی نازل ہوتی ہے نا، وہی کا ذکر ہے کہ جو وہی نازل ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے نہیں بولتے. یہ نہیں کہ جو بھی دل میں آیا وہ بولے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ حق بولتے ہیں. جو وہی نازل ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ حق ہے. کبھی بھی آپ سے ہم نے الگ نہیں بولا. مسند کی ایک حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی کچھ سنتا تھا اسے حفظ کرنے کے لیے لکھ لیا کرتا تھا. بس بعض قریشیوں نے مجھ سے اس بات پر روک لگا دی، انہوں نے مجھے اس بات سے روکا اور کہا کہ رسول اللہ ایک انسان ہے، کبھی کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی غضب میں بھی ہوتے ہیں، اور کچھ فرما دیا کرتے ہیں. تو چنانچہ میں لکھنے سے رک گیا. پھر میں نے اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا لکھ لیا کرو. قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے زبان سے سوائے حق کے کوئی کلمات نہیں نکلتے. سبحان اللہ. تو بازار میں اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ سے ہم نے فرمایا کہ میں تمہیں جس امر کی خبر، یعنی جس کام کی خبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوں، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہوتا. مسند احمد میں ہے آپ نے فرمایا
میں برحق کے اور کچھ نہیں کہتا، یعنی صرف میری زبان سے کیا نکلتا ہے، صرف حق میری زبان سے نکلتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ وہ نہیں بولتا اپنی خواہشات نفس سے، یعنی ایسا نہیں کہ کچھ بھی بول دیا ہو، کبھی وہ اپنی خواہشات نفس سے نہیں بولتے۔ ان ہوا نہیں ہے وہ مگر، اللہ مگر، ان کا یہاں پر نہیں کریں گے کیونکہ آگے اللہ ہے، نہیں ہے وہ مگر وحیون، ایک وحی، یوہا جو وحی کی جاتی ہے، اوہا یوہی سے، یوہا جو وحی کی جاتی ہے، یعنی یہ جو آپ بولتے ہیں یہ سوائے وحی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم بولتے تھے، جب بھی بولتے تھے حق بولتے تھے، آپ نبی ہمیشہ حق بات ہی کیا کرتے ہیں، سارے نبی سچ بولتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں۔ آپ کے کسی صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہمارے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، آپ نے فرمایا میں ہنسی مذاق میں بھی ہمیشہ حق ہی کہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس چیز کے بارے میں تمہیں خبر دوں اللہ کی طرف سے ہے تو وہ ایسی بات ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، یعنی قرآن کے علاوہ وحی کی وہ قسم جو آپ پر اترتی تھی، جس کے مطابق آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے تھے یا آپ ان کو کوئی تعلیمات دیا کرتے تھے، تو اس کو بھی اس طرح ماننا چاہیے کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں جیسے وحی کو مانتے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باتیں ہوتی تھی جو آپ بولتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں تمہیں بتاتا ہوں اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں۔ مثلاً کیا بتاتے ہیں آپ، فجر کی نماز کی اہمیت تو اس میں شک نہیں کرنا چاہیے، عصر کی نماز کی اہمیت تو اس میں شک نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ آپ کی صحیح احادیث بھی موجود ہیں، تو حدیث کو پڑھتے ہوئے بھی یقین رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے وہ سچ بتایا ہے اور اس کے مطابق ہمیں اجر بھی ملے گا انشاءاللہ، تو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ علمہ، اس نے سکھایا، علمہ، علمہ یعلمہ سے، علمہ اس نے سکھایا، ہو اسے، اس نے سکھایا اسے، شدید، شدید یعنی زبردست، القوا قوت والے نے، القوا قوت والے نے، قاف واو، واو قوت کی جمع قوا آتی ہے، آپ اس کو سکھایا کس نے؟ بہت قوت والے نے، بہت طاقت والے نے۔ کون ہے یہ؟ کس کی طرف اشارہ ہے، یعنی کس نے سکھایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کون ہے بہت طاقتور؟ کس کی بات بیان ہو رہی ہے یہاں؟ جبریل امین کی، ٹھیک ہے۔ یہ جو قرآن ہے یہ کسی معمولی چیز کا نہیں، یہ تو ایک اللہ کا کلام ہے، اور جو اس کے ٹیچر ہیں، اس قرآن کو سکھانے والے ہیں، وہ بھی بہت طاقتور ہیں، وہ بھی کوئی معمولی نہیں، اور وہ کون ہے؟ جبریل امین۔ تو یہاں پر شدید القوا، زبردست طاقت والے کو کہا گیا۔ ذو مرتن، اب دیکھیں یہاں پر جملہ معترضہ آ گیا۔ جملہ معترضہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ مان لیجیے ایک بات ہو رہی ہے اور ایک بات ہوتے ہوتے دوسری بات چھڑ گئی، ٹھیک ہے، دوسری بات چھڑ گئی اور پھر دوبارہ سے اسی بات پر آ گئے، یعنی جب وہ بات ختم ہوئی تو دوبارہ سے پہلی بات پر آ گئے جو بات ہماری کنٹینیو ہو رہی تھی۔ مان لیں ہم کوئی بات کرتے ہیں نارملی، میں آپ سے کوئی بات کرتی ہوں، ٹھیک ہے، اور اس بات میں کسی کا ذکر آ جاتا ہے، کسی اور کا ذکر آ گیا، ٹھیک ہے، میں آپ سے سب کی بات کر رہی ہوں، پھر ایک لڑکی کا ذکر آ جاتا ہے، وہ تو بہت ہی اچھی ہے، اس کے اندر یہ کوالٹی، یہ کوالٹی، یہ کوالٹی، یہ بتاؤں، اور پھر واپس دوبارہ جو بات چل رہی تھی اس پہ آ جاؤں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر بات چل رہی ہے کس کی؟ قرآن کی بات چل رہی ہے، وحی کی بات چل رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق بولتے ہیں، یہ جو وحی ہے یہ حق ہے، اور یہ جو قرآن ہے یہ حق ہے، اور ستارے کی قسم کھا کر، جو اتنا امپورٹنٹ ستارہ ہے جس کی بہت اہمیت تھی ان کے یہاں، اس کی قسم کھا کر کہا جا رہا ہے کہ یہ تو بڑا سچا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ حق ہے، اس کو کوئی معمولی شے لے کر نہیں آئی ہے، کوئی معمولی فرشتہ لے کر نازل نہیں ہوا، بلکہ اس کو تو طاقت والے جبریل امین لے کر نازل ہوئے ہیں، انہوں نے اس کو سکھایا قرآن کو، جو کہ ذو مرتن، جو بڑا زوراور ہے، مطلب ذو مطلب والا، اور مرتن بہت طاقت والا، میم را، را سے بنائے مرہ، جو بڑا طاقت والا ہے۔
फस्तवा, तो वो सीधा खड़ा हो गया। इस तवा, फस्तवा यानी इस तवा से बना है, वो सीधा खड़ा हो गया। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? जिब्रील अमीन की बात हो गई अब, कि जो जिब्रील अमीन है वो कितने ताकतवर हैं और कितने जोरावर फरिश्ते हैं, और जो जिनकी अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ज्यादा इज्जत है, और वो जो है बहुत मोतबिर हैं, और सारे फरिश्तों के सरदार हैं। जू मिर्रतिन की एक तफसीर ये भी की गई कि ये भी की गई है कि ये बड़े ताकतवर हैं, और दूसरी ये कि वो खुश शक्ल भी हैं, यानी देखने में भी खुश शक्ल है। हदीस में भी मर्राह का लफ्ज आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सदका मालदार पर और कुव्वत वाले पर, तंदुरुस्त पर, यानी सदका मालदार पर, कुव्वत वाले तंदुरुस्त पर हराम है। फिर वो यानी उस हदीस में है, फिर वो सीधे खड़े हो गए। सीधे खड़े हो गए यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह के पास आए, आने के बाद सीधे खड़े हो गए। वह हुआ, और वो बिल उफुक, किनारे पर था। उफुक कहते हैं किनारे को, किनारे पर था। अल आला, बुलंद किनारे पर। आसमान यानी वो बुलंद आसमान के किनारे पर थे, जहां से सुबह चढ़ती है, जो सूरज के तुलू होने की जगह है। इब्न अबी हातिम में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी असली सूरत पर सिर्फ 2 दफा देखा। एक मर्तबा आपकी ख्वाहिश पर आपने उनको अपनी सूरत दिखाई, और आसमानों, जिससे कि आसमानों के तमाम किनारे उनके जिस्म से ढक गए थे, यानी इतने ह्यूज, इतने बड़े कि आसमान के किनारे उनके, यानी आसमान उनके जिस्म से ढक गया था पूरा। दोबारा उस वक्त जब आपको लेकर जिब्रील अलैहिस्सलाम ऊपर चढ़े थे, सिदरतुल मुंतहा, यानी जब आपको लेकर वो मिराज पर गए थे, उस वक्त भी आप जो है उनको देख पाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जिब्रील अमीन को इस तरह देखा कि आपके 600 पर थे, वो बुलंद उफक पर थे, यानी पूरे के पूरे दिखे, दुरुस्त हालत में। आसमान मशरिकी किनारे पर से, आसमान के मशरिकी किनारे पर से दिखे, यानी उसमें कोई शक नहीं, यानी बिल्कुल क्लियर दिखे। अब देखें कि पहले ये कहा गया कि आपका साथी ना तो दीवाना है, ना वो बहका है, ना वो बहका हुआ है। बहकती कब है आंखें? एक तरह से आंखें चुंदिया जाती हैं जिसको कहते हैं हम, वो कब होता है? जब इंसान कोई लाइट देख ले या कोई ऐसी चीज देख ले जो जिस पर वो यकीन ना कर पा रहा हो, उसको लगता है कि शायद मैं बहक गया हूँ, है ना? या जब वो बहका हुआ होता है, अजीब अजीब सी चीजें देखने लगता है, तो इंसान कहते हैं तो बहक गया, पता नहीं क्या 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 बोले जा रहे हैं नाप शनाप, है ना? तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने जब शुरू किया ना, तो शुरू करने से पहले क्या कहा कि जो आपका साहिब है ना, ये जो साथी है आपका, ये कभी भी बहका नहीं है, ना कभी भूला है ना? इसकी ये जो बातें हैं ये सारी की सारी सच्ची हैं। जिब्रील अमीन का दिखना 100% सच है। कभी सोचो कि ये बहक गया है और बहकी हुई बातें कर रहे हैं, तो उस वक्त उनको देखकर भी वो नहीं बहके, है ना? जब पहली दफा देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत बहुत अजीब हो गई थी, एक तरह से बेहोश भी हो गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन आप वसल्लम ने जो देखा था वो हक था, आपकी आंखें उससे हटी नहीं थी, यानी आपकी आंखें जो है वो उसने गलत नहीं देखा था। और फिर आयत नंबर 7, वह हुआ, और वो बिल उफुक, किनारे पर थे बुलंद, सुम्मा फिर दना, वो करीब हुआ। दना करीब होने के लिए आता है, वो करीब हुआ। फतदल्ला, बस वो उतर आया। फा मतलब तो, तदल्ला वो उतर आया। दना कहते हैं अप्रोच में होना, कोई चीज अप्रोच में होना। दाल वाव नून इसके रूट लेटर्स हैं। यदा, दना, यदुनु, उदनु से। और फतदल्ला, दाल लाम वाव से, तदल्ला यतदल्ला, आखिर में यह आता है इसके, तदल्ला यतदल्ला, तदल्ला फेले अमर, फतदल्ला, तो वो उतर आया, यानी क्या हुआ? वो करीब हुआ, यानी धीरे धीरे आया, करीब हुआ, और फिर वो उतर आया। दलऊ जो है ना, ये तदल्ला जो आया है, ये लटकने के मायनों में भी होता है। मुराद है झुक कर करीब होना, यानी इससे मुराद क्या है? थोड़ा झुकना और झुक कर करीब होना। जैसे बहुत मेहरबान उस्ताद होता है ना, बहुत और शागिर्द यानी टीचर के पास आकर झुक कर थोड़ा सा उसे देखता है। आप देखें कि आप बैठे हैं,
چیئرس پہ یا نیچے آپ بیٹھے ہیں اور ایک استاد ہے اور وہ کسی کی طرف آتا ہے، مہربان ہوتا ہے کہ ہاں اس نے کیا لکھا، اور تھوڑا سا جھک کر اور قریب آتا ہے، اسے پڑھاتا ہے، تو اس سچویشن کی طرف یہاں، اس پوزیشن کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ وہ قریب آئے، بس وہ اتر آئے. کیسے اتر آئے؟ تھوڑا سا آپ سے اس کی طرف جھکے اور پھر قریب ہو گئے، یعنی عظمت میں جھکے. اور وہ کیوں آئے تھے؟ آپ صلی اللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یعنی آپ سے کو جبریل امین جب نظر آ رہے تھے، تو اس طرح ایک جیسے ایک استاد کی ہوتی ہے حالت، ایک استاد ہوتا ہے جو ایک مہربان استاد ہوتا ہے نا، یہاں پر پورا پورا اس کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے، اس سچویشن کو، پوزیشن کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے، یعنی نزدیک ہوا اور پھر وہ اتر گیا. پھر تھرڈ دیکھیں آیت نمبر 9، فکانا تو وہ ہو گیا، کعبہ، کعبہ قاف واو با سے، بقدر یا بمقدار یا اندازہ کرنا، لفظی معنی زمین کو گول کھودنا، ایسی یا ایسی کمان کی لکڑی جہاں سے دستہ پکڑا جاتا ہے نا، یعنی کمان ہوتی ہے، اس کی لکڑی ہوتی ہے، اور جہاں سے جو ہینڈل ہوتا ہے، دستہ ہوتا ہے، وہ پکڑا جاتا ہے نا، اور اس کے مقابل کمان، جو کمان کی جو ڈور ہوتی ہے، ان دونوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ قریب ہونا، یعنی وہ قریب ہو گیا، بقدر قوسین، دو کمانوں کے. قوس کہتے ہیں کمان کو، تسنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دو کمان، جو تیر ہوتے ہیں نا، کمان، کمان ہوتی ہے، کمان آپ نے دیکھی ہوگی، ایک تیر ہوتے ہیں، ایک کمان ہوتی ہے، تو دو کمانوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے نا، وہ کتنا قریب ہوتا ہے، اس کی جو رسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، رسی اور کمان آپ یہ دیکھیں ان کا جو فاصلہ کتنا قریب ہوتا ہے، تو وہ ہو گیا بقدر دو کمانوں کے، یا ادنا، اس سے بھی قریب، یا پھر اس سے بھی قریب. عرب کے لوگ یہ مثال لیا کرتے تھے، اس مثال سے بہت آگاہ تھے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے، اور کیسی مثال دی ہے؟ ایسی مثال جس کو عرب کے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے تھے، اور اس مثال سے عرب کے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ وہ کتنے قریب تھے، یعنی کس قدر قریب رسول اللہ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اب یہاں پر یہ دیکھیں، ایک طرح سے یہ لفظ محاورے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ ہم نے تو کمان ہی نہیں دیکھی، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے دیکھی کمان نہیں دیکھی، ہم اس کو مثال کو نہیں سمجھ پا رہے. لیکن عرب کے لوگ اس مثال کو بہت اچھے سے سمجھتے تھے. عربوں کے یہاں اگر دو آدمی آپس میں صلح کا معاہدہ کرتے تھے، کانٹریکٹ کرتے تھے صلح پر، یا دوستی کرتے تھے، تو اس کے لیے ایک طریقہ اختیار کرتے تھے، ایک تو ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کا، ٹھیک ہے، بیعت لیتے تھے. دوسرا طریقہ وہ یہ کہ دو شخص اپنی اپنی کمانوں کی لکڑی کو اپنی طرف کر لیتے تھے، کمانوں کی لکڑی اپنی طرف کر لی، اور کمانوں کی اس کی جو ڈور ہوتی تھی نا، رسی ہوتی تھی، وہ دوسری طرف کر لی. یعنی یہ قوس کے سامنے قوس لا کر ایک دوسرے کے ساتھ قوس کو ٹکرانا، یہ قریب کی علامت ہوتی تھی، یعنی بہت قریب کی علامت ہوتی تھی جب ڈور آپس میں دوسرے کی ڈور سے مل جاتی تھی، یعنی آپس میں دونوں ڈور مل جاتی تھی. تو اس میں کس کا تصور ہوتا تھا؟ محبت کی علامت کا تصور ہوتا تھا، قرب کا تصور ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ سوچیں کہ تقریباً 2 ہاتھ کا فاصلہ ہوتا تھا ان دونوں کے بیچ میں تقریباً. تو جبریل امین کو اتنے قریب دیکھا کہ وہ ہو گئے 2 کمانوں کے قریب، جیسے بقدر یعنی مثل 2 کمانوں کے، یا ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب، اتنے نزدیک تھے یہاں پر. ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہوں گے آپ. بہرحال اگر نہیں سمجھے تو یہ سمجھے فاصلہ کتنا تھا، 2 ہاتھوں کے درمیان کا فاصلہ، یا اس سے بھی کم دیکھا تھا. اور کتنی بار دیکھا تھا آپ سے سب نے؟ 2 بار دیکھا تھا. آیت نمبر 10، فَأَوْحَا، اچھا دیکھیں، ایک یہاں پر تو ایسے تھا، یہ والی جھکنے کی کیفیت بیان کی گئی ہے. ایک دفعہ آپ کو یاد ہو تو جبریل امین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کیسے بیٹھے تھے؟ جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اور اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے قریب کر لیے تھے. ٹھیک ہے، اس طرح بھی فَأَوْحَا، تو اس نے وحی کی، اوہا یوہی سے، تو اس نے وحی کی عبدی ہی
اپنے اس کے بندے کی طرف، عبدی ہی، اس کے بندے کی طرف، تو اس نے وحی کی اس کے بندے کی طرف، ماں جو اوہا اس نے وحی کی، اوہا یوہی سے جو اس نے وحی کی، یعنی یہاں پر بیچ میں جبریل امین کی صفات بیان کی گئی، ٹھیک ہے. پہلے کیا صفات بیان کی گئی کہ کیسے دیکھا ان کو، ٹھیک ہے، کتنے قریب ان کو دیکھا، اور پھر جب وہ دیکھا اب بات واپس پہلے پہ پہنچ گئی، ٹھیک ہے. جو پہلے بات چل رہی تھی وہی کی بات چل رہی تھی نا پہلے، کہ بیچ میں جبریل امین کی صفات بیان کی گئی، لیکن بات کا سلسلہ پھر پیچھے آیت نمبر 4 سے جا جڑا، ٹھیک ہے، کہ قیامت کے دن انسان، اب یہ دیکھیں کہ اس کو جو نہیں مان رہے تھے، وہی کو نہیں مان رہے تھے، تو کیا کہا کہ یہ جو وحی نازل کی تھی، یہ جو وحی آئی تھی بڑے طاقتور فرشتے کی طرف سے آئی تھی، اور اس نے وحی کی اس کے بندے پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جو اس نے وحی پہنچائی، یعنی جو بھی وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنی تھی، یعنی جو بھی وحی آئی تھی تو ان پر نازل کی گئی، جیسے کہ پہلی وحی آئی تھی اقرا، پھر وحی چلتی آ رہی ہے، تو بات کا سلسلہ واپس سے پہلے سے جڑ گیا، ٹھیک ہے. الحمدللہ.